ملی نغمہ ایک ایسی صنف ہے جو بڑی یونیک ٹو پاکستان ہے۔ ایک ملک کی آئیڈینٹی اثر نو تراشنے کے لیے شاید یہ ملی نغمے ضروری تھے۔ ظاہر ہے تو یہ ایک پروپیگینڈا فارم، لیکن ملک نے بہت سے اچھے ملی نغمے بھی پروڈیوس کیے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نے آئندہ بننے والے ملک کے آئین پر تو اتنا زیادہ غور نہیں کیا تھا، لیکن مسلم لیگ نے پاکستان بننے سے پہلے ہی 2 آفیشیل ملی نغمے ریلیز کیے تھے۔ یہ کولمبیا ریکارڈز کے گراموفون پہ ریلیز ہوئے، جن میں سے ایک تھا ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ اس کی ارلیئر ایٹریشن ہے جو آپ نے سنی ہوگی وہ نہیں۔ ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، ہاں محمد علی۔ اور دوسرا تھا ملت ہے فوج، فوج کا سردار ہے جناح، شوق جہاد قوم کا اظہار ہے جناح۔ ملت ہے فوج، فوج کا سردار ہے جناح، فوج کا سردار ہے جناح۔ اسلامیوں کے ہاتھ میں تلوار ہے جناح۔ اس میں آپ کو قائد اعظم لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے 2 کنٹراسٹنگ نظریے دکھائی دیتے ہیں، ایک فوج اور جہاد کا اور دوسرا ایک سویلین میر کارواں کا۔ اور میرے کارواں ہے محمد علی جناح۔ شاید ڈے 1 سے ہی یا پھر ڈے -2 سے ہی ہمارا یہ سینٹرل کانفلکٹ یعنی مرکزی تنازع رہا ہے، فوج سویلین۔ اگر آپ اپنے ذہن کو کھنگال کر دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے 20-25 سال میں کوئی ایک بھی ایسا ملی نغمہ آیا ہے جس نے لوگوں کے ذہن پر یا پاپولر کلچر پر کسی قسم کا امپیکٹ چھوڑا ہو؟ لیکن بنتے تو 20 ملی نغمے ہیں، ان پر بہت سا پیسہ خرچ ہوتا ہے، ان کی ریکارڈنگ پر، ان کے آرٹسٹس پر، ان کی ویڈیوز پر۔ اس کے باوجود ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ساری نوائز سے ابھر کر لوگوں کے دلوں پر اثر کر سکے۔ کسی قسم کی اوریجنیلٹی نہ ہونے کے حوالے سے حال اتنا خراب ہے کہ زیادہ تر تو ان میں سے ریمکسز ہی ہوتے ہیں۔ پچھلے ملی نغموں کو اکھاڑ کے ان کو بار بار ریمکس کر کے لوگوں کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر آپ نئے اوریجنل والوں کو اٹھا کر دیکھیں تو ان کا معیار میوزکلی لیرکلی اتنا پست ہے کہ انہیں سن کر شرمندگی ہوتی ہے یا پھر فرسٹریشن۔ And if I don't come back, tell them that I have sacrificed my today for their tomorrow. وہی کٹ کاپی پیسٹ ریپیٹ، یوں لگتا ہے کہ جیسے نارووال میں بیٹھ کر کسی نے 3rd چائنا کاپی بنائی ہے ملی نغمے کی کمانڈ سن کے۔ یہ قائد کی تقریر اور اقبال کی تعبیر، سدا آباد رہے شاد رہے پاک زمیں ہے یہ دعا۔ اپنی سرحد پہ ہے ہم کھڑے ساتھ سب، تیرا ہر درد لے ہر خوشی تو ہی تو، پائیں نشان حیدر، بن جائیں زبان حیدر۔ 2014 کے پشاور APS اٹیکس کے بعد 2 نغمے ایسے آئے جو کہ شاید پھر بھی لوگوں کے ذہن پر ثبت ہوئے۔ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے، اور مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ شاید ان کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک ایسے واقعے کو ایڈریس کیا تھا جس نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور اس کے لیرکس ایک پازیٹیو راہ کی نشاندہی کر رہے تھے۔ مگر یہ بڑے کیوریس ملی نغمے، اگر انہیں ملی نغمہ کہا جا سکتا ہے، ہیں کیونکہ اس میں دشمن بہت ہی ویگ ہے۔ اگر آپ کو اس کا تناظر نہیں پتا تو یہ کہنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ دشمن ہے کون، کیونکہ عام طور پر جو ہماری ایک لمبی تاریخ ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی، اس میں جب دشمن کہا جاتا تھا ہمارے ذہن میں بھارت آتا تھا۔ آپ کو ان ویڈیوز میں APS کے بچے تو نظر آئیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ISPR کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ مذہبی انتہا پسندوں کی کوئی ویژول ریپریزنٹیشن کی جا سکے۔ جب آپ اپنے دشمن کا نام ہی نہیں لے سکتے یا پھر اس کی آئیڈیالوجی تک کا ذکر نہیں کر سکتے تو پھر مثبت ذہن سازی کرنا کافی مشکل ہے۔ بہرحال یہ گانے پھر بھی ایک پرٹیننٹ ایشو کے بارے میں تھے، اینڈ دیٹس وائی دے اسٹرک اے کارڈ۔
اور شاعری میں بھی کچھ نئی جہت تھی کیونکہ کم از کم رپ آف نہیں تھا پرانے ملی نغموں کا۔ اس 14 اگست کو ISPR آفیشیل نے ایک گانا ریلیز کیا ہے عاطف اسلم کی آواز میں جس کا نام ہے جان کی قیمت۔ اس کے علاوہ ایک ویڈیو بھی ریلیز کی ہے سنو کہانی کے نام سے، جس میں شہیدوں کی مائیں، بہنیں، بیویاں انٹرویوز دے رہی ہیں اور ان کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ میں جو جنرل ضیاء الحق کے زمانے کی پیداوار ہوں، کم از کم 5-6 14 اگستیں تو مجھے یاد ہیں اس زمانے کی، اس میں بھی کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا کہ 14 اگست کو اتنا سٹرونگلی ملٹری کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جائے یا شہیدوں کے ساتھ۔ 14 اگست کو چلائے جانے والے نغمے فار لیک آف اے بیٹر ٹرم سویلین انداز کے ہوتے تھے۔ من پنچھی جب پنکھ ہلائے کیا کیا سر بکھرائے، سننے والا سنے جو اس میں ایک ہی دھن لہرائے۔ سر، دھن، نغمہ، گیت، بادل، گلشن، یہ ایک آئیڈیاز تھے پاکستانی ملی نغمے کے بیفور دا کمپلیٹ ISPRification آف آر ٹیلی ویژن اسکرینز۔ سہیل رانا کی سنگنگ کوئر کے بچے اب تو مجھے باقاعدہ کول لگتے ہیں۔ یہ ساری امیجری دیکھیں، یہ بچے اور بچیاں ساتھ گاتے دیکھیں اور آج کی امیجری دیکھیں۔ مطلب اس زمانے تک بھی لوگوں کو پاکستان کا آئیڈیا بیچنے کے لیے صرف شہیدوں کا خون نہیں بیچنا پڑتا تھا، بلکہ ملی نغموں میں اکثر ایک جینٹل یا فن ایلیمنٹ ہوتا تھا۔ پاکستان کی ڈیفینیشن اتنی محدود نہیں تھی کہ وہ کسی نہ کسی حالت جنگ سے باہر ہی نہ آ سکے، چاہے وہ جنگ اپنے لوگوں کے خلاف ہو یا باہر والوں کے۔ رنگوں کا ذکر، رنگ اس کو دیے ہم نے، باغ، گلشن، گلشن ہو یا پربت ہو ہم سے کوئی دور نہیں، گلشن ہو یا پربت ہو ہم سے کوئی دور نہیں، دل کس کی تعریف کرے ہر گوشہ ہے آپ۔ یہ میرا فیوریٹ ملی نغمہ ہے، اسد محمد خان کے لیرکس ہیں، اس قدر خوبصورت ہے۔ زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے۔ ایک دعا ہے لیکن کس قدر اس میں نیچر کے حوالے سے رنگ، خوشبو، بدلیاں، کہکشاں، اس قسم کے رنگین، روشن اور کشادہ خیالات آتے ہیں آپ کو ملک کے بارے میں۔ یہ اس لیے اتنا اچھا لگتا ہے کیونکہ سہیل رانا کی خوبصورت کمپوزیشن کے علاوہ یہ لکھا بہت اچھا ہوا ہے۔ یہ گانا ملی نغمہ ہے تو آئی گیس ان اے سینس بائی ڈیفینیشن یہ پروپیگینڈسٹ ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ ایسے انداز سے ایسی چیزوں کو چھوتا ہے کہ وہ جینوئن خوشی اور الٹیمیٹلی پرائڈ کا باعث بنتی ہیں۔ یہی اچھے آرٹ کا کمال ہے۔ اور کسی بھی زبان میں اچھا لکھنے کے لیے آپ کا اس زبان میں مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہیے۔ اردو کے لیے آپ کا عربی اور فارسی کی کسی حد تک کم از کم نالج ہونا، اس کے علاوہ میٹر کی بندشوں کو اچھی طرح سمجھنا۔ لیکن اس قسم کی دل کو چھو لینے والی تحریر ایک ڈائیورس انفلوئنسز کے سمندر سے نکلتی ہے۔ اگر آپ کی کلاسیکی شاعری یا کلاسیکی موسیقی میں کوئی ٹریننگ نہ ہو تو آپ کچھ بھی نیا، اچھا، اوریجنل کریٹ نہیں کر سکتے۔ اچھی لکھائی اچھی پڑھائی سے آتی ہے۔ لوگوں میں انڈیپینڈنٹ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ان میں ٹرو کریٹیوٹی اجاگر کرتی ہے۔ اگر ISPR اچھا ملی نغمہ پروڈیوس کرنا چاہتا ہے تو وہ کرنٹ کنڈیشنز میں ممکن نہیں ہے۔ جہاں پر آپ معاشرے کی سوچ کی ویژن کو اتنا سا کر دیں، وہاں پر آرٹسٹک آؤٹ پٹ کی ویژن بھی اتنی سی ہی ہو سکتی ہے۔ اگر ISPR واقعی اچھے نئے ملی نغمے پروڈیوس کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ملک بھر میں درجنوں کلاسیکی موسیقی کے ادارے کھولنے پڑیں گے، اپنی انڈین روٹس کو ایمبریس کرنا پڑے گا اور اردو نصابوں کو ایک خاص قسم کی فرسودیت سے باہر نکالنا پڑے گا۔ یہ بات محض اتفاق نہیں ہے کہ جن لوگوں میں اچھا لکھنے کی صلاحیت تھی وہ سب پاکستان بننے سے پہلے کی پیداوار ہیں۔ اپنے زمین کی جڑوں میں گہرا جانا اور پھر موجودہ زمانے کے انداز اور خیالات کے ساتھ ہم قدم ہونا، انہی دو چیزوں کا ملاپ اچھا اور اوریجنل آرٹ پروڈیوس کر سکتا ہے۔ جب آپ کے ملک میں ارد گرد معاشی بدحالی ہے، جوک تر جوک لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں یا چھوڑ کر جانے کی خواہش رکھتے ہیں، تو ایسے میں خوبصورت اور طاقتور الفاظ بھی با اثر نہیں ہو سکتے اگر ان میں سچائی نہ ہو۔ اس حوالے سے وہ چیزیں کہیں زیادہ مؤثر لگتی ہیں جو لوگوں کے سچے جذبات کی عکاسی کرتی ہوں، بجائے کہ ان کو کسی جھوٹا نیریٹو فیڈ کر کے خاموش کر رہی ہوں۔ اس حوالے سے جو میرے پرسنل فیوریٹ ریلیٹیولی ریسنٹ ملی نغمے ہیں وہ ان ریالٹیز کو ایکنالج کرتے ہیں۔ میرے دیس میں ہے امکان
ایسے نقطوں پر زور ڈالتا ہے جو سچ ہیں. میرے دیس کے باسی یار بہت، وارفتہ دیں پیار بہت. لیکن یہ سب ایک انڈر لائنگ دکھ کے ساتھ ٹینجڈ ہے. اس قسم کی سچائی شاید آپ کے اندر زیادہ سچے جذبات ابھارنے کی قابلیت رکھتی ہے. حالانکہ اس گانے کی پروڈکشن ویلیوز کافی بیسک ہیں، شاید اس پہ زیادہ پیسہ لگا ہوتا تو اٹ وڈ ہیو کم اکراس ایز مور پالشڈ، بٹ آئی ڈونٹ نو زیادہ ہٹ بھی ہوتا شاید. لیکن میرے لیے پرسنلی اس کی لیرکس اور اس کے گانے کے انداز میں جو ایک میلن کے لیے ہے، دے میک اٹ اسٹینڈ آؤٹ. قدم یہ رہتے ہیں. اس کے علاوہ وائٹل سائنس کا مولا، جو کہ ظاہر ہے اس طرح سے ریسنٹ تو نہیں ہے، لیکن اس میں بھی جو دعائیہ انداز ہے اور اس بات کی ایکنالجمنٹ ہے کہ چیزیں خراب ہیں. آئے یہاں خوشحالی کی بہار، کتنے برس سے ہے یہ انتظار. کتنے برس سے ہے یہ انتظار، پاکستان جو تم نے ہے دیا، اس کو زمین پر جنت دے بنا. نوری کا میرے لوگ. پر جو آج ہے کل نہ ہو، چاہے نہ دل یہ میرا آج جو بھی ہے کل نہ ہو. اس کے علاوہ اسٹرنگز کا میں تو دیکھوں گا، جو کہ پی ٹی آئی نے بھی اپنے جلسوں میں استعمال کیا، اور میرا خیال ہے کہ آرٹسٹک معیار کے حوالے سے جتنے بھی گانے پی ٹی آئی نے استعمال کیے ان میں یہ بہترین ہے. یہ لائن تو خاص طور پہ کہ جب روٹی سستی ہوگی اور مہنگی ہوگی جان. جو دور گئے تھے بھولے سے لوٹیں گے پھر وطن کو ایک شام. وہ دن پھر آئے گا جب ایسا ہوگا پاکستان میں تو دیکھوں گا. اگر پاپ ملی نغموں کا ہی ذکر کریں تو اس میں آواز کا اے جماں اور فاخر کا تیرے بنا دل نہ لگے، یہ بھی اچھے ملی نغمے ہیں. بٹ اگین دیز آر آل پریٹی اولڈ. ایون وطن کہانی از ریئلی نائس. ان کے اچھے لگنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں ایک ٹرولی یوتھفل انرجی ہے، اور آپ کو کم ہی پاکستان میں ایسا ٹیلی ویژن کانٹینٹ ملے گا جس میں جوان لوگ جوان کیئر فری حرکتیں کر رہے ہوں. I love this dance so much. جوش کو رکھ جوان اے جوان. سو اینی وے، ملی نغمہ ایک ایسا جانرا ہے جو کہ پروپیگینڈسٹ ہے، اور شاید جو ملک کے حالات ہیں اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی افادیت انکریزنگلی گھٹتی جا رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف اس شرط پہ کہ آپ اپنے ملک کی باقی کریٹیوٹی کو جاری رکھیں، تو شاید ملی نغمے میں بھی کوئی کریٹیوٹی نظر آئے. ایک ایسے ماحول میں جہاں پر صرف ایک ہی قسم کی سوچ موجود ہو، وہاں پر آپ پروپیگینڈا بھی اچھا پروڈیوس نہیں کر سکتے. خدا حافظ.